لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے کیا؟ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں۔ خدا کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تھاٹ آف دا ڈے پر بھی غور کرتے ہیں۔ تھاٹ آف دا ڈے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں وہ امثال کی کتاب 11 باب اور اس کی 11ویں آیت ہے۔ وہاں لکھا ہے، راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے۔ جی ہاں جی، یہ بالکل سچ ہے۔ جب لوگ اچھے لفظوں میں اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے ترقی کی، سرفرازی کی، برکت کی باتیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں نیگیٹو نہیں بلکہ پازیٹیو باتیں بولتے ہیں، تو جیسا راست باز دعا میں اپنے شہر کے لیے ترقی اور سرفرازی کی دعا کرتے ہیں، ویسے ہی شہر سرفرازی پاتا ہے لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے۔ چاہے کسی کی زندگی ہو، چاہے ملک ہو، چاہے خاندان ہو، چاہے قوم ہو یا کوئی بھی انفرادی طور پر کسی شخص کی بات کی جائے، جب شریر لوگ نیگیٹو بولتے ہیں، حسد کے ساتھ بولتے ہیں، برا بولتے ہیں، تو ان کے بولے ہوئے جملے، ان کے بولے ہوئے لفظ کیونکہ اپنے اندر زندگی رکھتے ہیں، تو جب کوئی بھی شخص جو نیگیٹو بولتا ہے اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر کے افراد کے لیے، تو جس طرح سے ان کے لفظ ہیں، جو لفظ یا جملے وہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اگر وہ نیگیٹو ہیں تو وہ ریزلٹ بھی نیگیٹو ہی پیدا کرتے ہیں۔ جو بیج نیگیٹو ورڈز کا بویا جاتا ہے وہ بڑھ کر فصل بھی نیگیٹو ہی پیدا کرتا ہے۔ جب زبانیں زدے عام ہوگا کہ اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ملک بربادی کی طرف کو جا رہا ہے، یہ ملک کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہاں کے قوانین کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں، اس طرح کے جملے آپ نے بارہا سنے ہوں گے۔ محفلوں کا ٹاپک ہی اسی طرح کے جملے اور اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور آخر میں یہی بولا جاتا ہے کہ یہ قوم کبھی نہیں سدھر سکتی ہے، یہ قوم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، اور جو کچھ بولا جاتا ہے وہی بیج بڑھ کر وہی فصل پیدا کرتے ہیں جس قسم کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ اور خدا کا کلام فلی اس بات کی سپورٹ کرتا ہے کہ شریروں کی باتوں سے شہر برباد ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ پہلی بات یہاں پر دیکھیں، اگر ہم ان دونوں سٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہیں تو سلیمان بادشاہ بڑی خوبصورت یہاں پر ہمیں امتیاز کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے شہر کی سرفرازی کے لیے، ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کرنے والوں کو راست باز ٹھہرایا گیا ہے، اور وہ جو صرف بولتے ہیں اور نیگیٹو بولتے ہیں ان کو شریر کہا گیا ہے۔ بھلائی چاہنے والوں کو، دعا کرنے والوں کو، ترقی اور سرفرازی کی خواہش کرنے والوں کو اور اس کے لیے دعا کرنے والوں کو راست باز ٹھہرایا گیا ہے، جبکہ صرف باتیں کرنے والے، باتیں بنانے والے اور نیگیٹو باتیں بنانے والے لوگوں کو شریر کہہ کے پکارا گیا ہے، شریر کہہ کے بلایا گیا ہے اور شریر کہہ کے مینشن کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی باتوں کی وجہ سے ہی شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف شہر کی بات نہیں ہے، ملک لے لیں، قوم لے لیں، خاندان لے لیں، کلیسیائیں لے لیں، جہاں جب بھی لوگ نیگیٹو بیج بوئیں گے تو اس کا رزلٹ بھی نیگیٹو ہی پروڈیوس ہوگا۔ ہم ایک برا بیج بو کر اچھی فصل کی اور اچھے پھل کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ جو کچھ بھی حالات ہمارے ملک کے ہوں، جو کچھ بھی حالات ہمارے معاشرے کے ہوں، جو کچھ بھی حالات ہمارے خاندان کے ہوں، آئیے برا بولنے کی بجائے، چاہے وہ حقیقت ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود برا اور نیگیٹو اور بری باتیں بولنے کی بجائے ہم دعا میں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس خاندان کے لیے، اس شخص کے لیے ایمان کے ساتھ، ایمان کی نظروں سے دیکھتے ہوئے خدا کے سامنے اس شخص کے لیے، قوم کے لیے، شہر کے لیے، ملک کے لیے عزت، سرفرازی، برکت کی دعا کریں۔ آمین۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ جس ملک کا بھی حصہ ہیں، جس قوم کا بھی حصہ ہیں، خدا آپ کے ملک، قوم، شہر کو ترقی اور سرفرازی عطا فرمائے۔
آمین۔ امثال کی کتاب اس کا 11 باب۔ دغا کی ترازو سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن پورا باٹ اس کی خوشی ہے۔ تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے، لیکن خاک ساروں کے ساتھ حکمت ہے۔ راست بازوں کی راستی ان کی رہنما ہوگی، لیکن دغا بازوں کی کج روی ان کو برباد کرے گی۔ قہر کے دن مال کام نہیں آتا، لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے۔ کامل کی صداقت اس کی رہنمائی کرے گی، لیکن شریر اپنی ہی شرارت سے گر پڑے گا۔ راست بازوں کی صداقت ان کو رہائی دے گی، لیکن دغا باز اپنی ہی بدنیتی میں پھنس جائیں گے۔ مرنے پر شریر کی توقع خاک میں مل جاتی ہے، اور ظالموں کی امید نیست ہو جاتی ہے۔ صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے، اور شریر اس میں پڑ جاتا ہے۔ بے دین اپنی باتوں سے اپنے پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے، لیکن صادق علم کے ذریعہ سے رہائی پائے گا۔ صادقوں کی خوشحالی سے شہر خوش ہوتا ہے، اور شریروں کی ہلاکت پر خوشی کی للکار ہوتی ہے۔ راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے۔ پڑوسی کی تحقیر کرنے والا بے عقل ہے، لیکن صاحب فہم خاموش رہتا ہے۔ جو کوئی لترا پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے، لیکن جس میں وفا کی روح ہے وہ رازدار ہے۔ نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ جو بیگانہ کا ضامن ہوتا ہے سخت نقصان اٹھائے گا، لیکن جس کو ضمانت سے نفرت ہے وہ بے خطر ہے۔ نیک سیرت عورت عزت پاتی ہے، اور تند خو آدمی مال حاصل کرتے ہیں۔ رحم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، لیکن بے رحم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے۔ شریر کی کمائی باطل ہے، لیکن صداقت بونے والا حقیقی اجر پاتا ہے۔ صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے، اور بدی کا پیرو اپنی موت کو پہنچتا ہے۔ کج دلوں سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن کامل رفتار اس کی خوشنودی ہے۔ یقیناً شریر بے سزا نہ چھوٹے گا، لیکن صادقوں کی نسل رہائی پائے گی۔ بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سور کی ناک میں سونے کی نت ہے۔ صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے، لیکن شریروں کی امید غضب ہے۔ کوئی تو بتھراتا ہے پر تو بھی ترقی کرتا ہے، اور کوئی واجبی خرچ سے دریغ کرتا ہے پر تو بھی کنگال ہے۔ فیاض دل موٹا ہو جائے گا، اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا۔ جو غلہ روک رکھتا ہے لوگ اس پر لعنت کریں گے، لیکن جو اسے بیچتا ہے اس کے سر پر برکت ہوگی۔ جو دل سے نیکی کی تلاش میں ہے مقبولیت کا طالب ہے، لیکن جو بدی کی تلاش میں ہے وہ اسی کے آگے آئے گی۔ جو اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے گر پڑے گا، لیکن صادق ہرے پتوں کی طرح سرسبز ہوں گے۔ جو اپنے گھرانے کو دکھ دیتا ہے ہوا کا وارث ہوگا، اور احمق دانا دل کا خادم بنے گا۔ صادق کا پھل حیات کا درخت ہے، اور جو دانش مند ہے دلوں کو موہ لیتا ہے۔ دیکھ صادق کو زمین پر بدلہ دیا جائے گا، تو کتنا زیادہ شریر اور گنہگار کو۔ امثال 12 باب۔ جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے، لیکن جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے۔ نیک آدمی خداوند کا مقبول ہوگا، لیکن برے منصوبے باندھنے والے کو وہ مجرم ٹھہرائے گا۔ آدمی شرارت سے پائیدار نہیں ہوگا، لیکن صادقوں کی جڑ کو کبھی جنبش نہ ہوگی۔ نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے، لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بوسیدگی کی مانند ہے۔ صادقوں کے خیالات درست ہیں، لیکن شریروں کی مشورت مکر ہے۔ شریروں کی باتیں یہی ہیں کہ خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھیں، لیکن صادقوں کی باتیں ان کو رہائی دیں گی۔ شریر پچھاڑ کھاتے اور نیست ہوتے ہیں، لیکن صادقوں کا گھر قائم رہے گا۔ آدمی کی تعریف اس کی عقل مندی کے مطابق کی جاتی ہے، لیکن بے عقل حقیر ہوگا۔ جو چھوٹا سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے پاس ایک نوکر ہے، اس سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو بڑا جانتا اور روٹی کا محتاج ہے۔ صادق اپنے چوپائے کی جان کا خیال رکھتا ہے، لیکن شریروں کی رحمت بھی عین ظلم ہے۔ جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا، لیکن بطالت کا پیرو بے عقل ہے۔ شریر بد کرداروں کے دام کا مشتاق ہے، لیکن صادقوں کی جڑ پھلتی ہے۔ لبوں کی خطا کاری میں شریر کے لیے پھندا ہے، لیکن صادق مصیبت سے بچ نکلے گا۔ آدمی کے کلام کا پھل اس کو نیکی سے آسودہ کرے گا، اور اس کے ہاتھوں کے کیے کی جزا اس کو ملے گی۔ احمق کی روش اس کی نظر میں درست ہے، لیکن دانا نصیحت کو سنتا ہے۔ احمق کا غضب فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن ہوشیار ندامت کو چھپاتا ہے۔ راست گو صداقت ظاہر کرتا ہے، لیکن جھوٹا گواہ دغا بازی۔
بے تعامل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں، لیکن دانش مند کی زبان صحت بخش ہے۔ ہونٹ ہمیشہ تک قائم رہیں گے، لیکن جھوٹی زبان صرف دم بھر کی ہے۔ بدی کے منصوبے باندھنے والوں کے دل میں دغا ہے، لیکن صلح کی مشورت دینے والوں کے لیے خوشی ہے۔ صادق پر کوئی آفت نہیں آئے گی، لیکن شریر بلا میں مبتلا ہوں گے۔ جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست کار اس کی خوشنودی ہیں۔ ہوشیار آدمی علم کو چھپاتا ہے، لیکن احمق کا دل حماقت کی منادی کرتا ہے۔ محنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا، لیکن سست آدمی باج گداز بنے گا۔ آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے، لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے۔ صادق اپنے ہمسایہ کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن شریروں کی روش ان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ سست آدمی شکار پکڑ کر کباب نہیں کرتا، لیکن انسان کی گراں بہا دولت محنتی پاتا ہے۔ صداقت کی راہ میں زندگی ہے، اور اس کے راستہ میں ہرگز موت نہیں۔ امثال کی کتاب 13 باب۔ دانش مند بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے، لیکن ٹھٹھا باز سرزنش پر کان نہیں لگاتا۔ آدمی اپنے کلام کے پھل سے اچھا کھائے گا، لیکن دغا بازوں کی جان کے لیے ستم ہے۔ اپنے منہ کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو اپنے ہونٹ پسارتا ہے ہلاک ہوگا۔ سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا، لیکن محنتی کی جان فربا ہوگی۔ صادق کو جھوٹ سے نفرت ہے، لیکن شریر نفرت انگیز و رسوا ہوتا ہے۔ صداقت راست رو کی حفاظت کرتی ہے، لیکن شرارت شریر کو گرا دیتی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے، لیکن نادار ہے، اور کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر بڑا مالدار ہے۔ آدمی کی جان کا کفارہ اس کا مال ہے، پر کنگال دھمکی کو نہیں سنتا۔ صادقوں کا چراغ روشن رہے گا، لیکن شریروں کا دیا بجھایا جائے گا۔ تکبر سے صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے، لیکن مشورت پسند کے ساتھ حکمت ہے۔ جو دولت بطالت سے حاصل کی جائے کم ہو جائے گی، لیکن محنت سے جمع کرنے والے کی دولت بڑھتی رہے گی۔ امید کے بر آنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے، پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے۔ جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے، پر جو فرمان سے ڈرتا ہے اجر پائے گا۔ دانش مند کی تعلیم حیات کا چشمہ ہے، جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہو۔ فہم کی درستی مقبولیت بخشتی ہے، لیکن دغا بازوں کی راہ کٹھن ہے۔ ہر ایک ہوشیار آدمی دانائی سے کام کرتا ہے، پر احمق اپنی حماقت کو پھیلا دیتا ہے۔ شریر قاصد بلا میں گرفتار ہوتا ہے، پر دیانتدار ایلچی صحت بخش ہے۔ تربیت کو رد کرنے والا کنگال اور رسوا ہوگا، پر وہ جو تنبیہ کا لحاظ رکھتا ہے عزت پائے گا۔ جب مراد بر آتی ہے تب جی بہت خوش ہوتا ہے، پر بدی کو ترک کرنے سے احمق کو نفرت ہے۔ وہ جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے دانا ہوگا، پر احمقوں کا ساتھی ہلاک کیا جائے گا۔ بدی گنہگاروں کا پیچھا کرتی ہے، پر صادقوں کو نیک جزا ملے گی۔ نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراث چھوڑتا ہے، پر گنہگار کی دولت صادقوں کے لیے فراہم کی جاتی ہے۔ کنگالوں کی کھیتی میں بہت خوراک ہوتی ہے، پر ایسے لوگ بھی ہیں جو بے انصافی سے برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے، پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ صادق کھا کر سیر ہو جاتا ہے، پر شریر کا پیٹ نہیں بھرتا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔